اللہ الرحمن الرحیم ما يعرف به الادراج ادراج مدرج بلا بتو یدرج ويدرك الادراج بورود روایت مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ادراج کیا چیز ہے کہ پہچانا جائے گا اس کے سبب سے ادراج بھئی یہ متن چل رہا ہے متن کا ادراج جی هذا هو مدرج المتن ہے تو متن کا جو ادراج ہے یہ کیسے پتہ چلے گا نمبر 1 اور مدرک ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے ادراج روایت کے ورود کے ساتھ ایسی روایت جو تفصیل کرنے والی ہے قدر کی ایسی قدر جو داخل کی گئی ہے اس سے تفصیل جدا کرنے والی ہے قدر مدرج کو اس سے کہ ادراج کیا گیا اس جز کا اس حدیث میں کہ ایک جگہ وہ تفصیلی حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ تو اس سے پتہ چلے گا کہ جو دوسری حدیث ہے نا اس میں یہ ادراج ہو گیا ہے جی کیا کہ جی کس چیز کے ساتھ پہچانا جائے گا ادراج اور معلوم کیا جائے گا ادراج ایسی روایت کے ورود کے ساتھ جو تفصیل کرنے والی ہے قدر مدرج کی تفصیل کا معنی جدا کرنے والی یا فصل میں تفصیل میں معنی جدا ہے جدا کرنے والی ہے قدر مدرج کو اس حدیث سے کہ ادراج کیا گیا اس کافی اس حدیث میں اس کی ساری مثالیں وہی ہیں جو پیچھے گزر گئی ہیں چونکہ دوسری جگہ کل پڑھی ہیں ساری ہیں چونکہ دوسری جگہ تفصیل موجود ہے جس سے پتہ چلا کہ یہ ادراج ہے جی سمجھے ہی کیا شے ہے کہ پہچانا جائے گا اس کے ساتھ ادراج اور ادراک کیا جائے گا ادراج کا روایت کے وارد ہونے کے ساتھ ایسی روایت جو جدا کرنے والی ہے قدر مدرج کو اس حدیث سے کہ ادراج کیا گیا اس قدر کا فی اس حدیث میں جی تو اس کی مثالیں وہی جو پیچھے گزر گئی ہیں جی کیا شے ہے کہ پہچانا جائے گا اس کے ساتھ ادراج اور ادراک کیا جائے گا ادراج کا روایت کے وارد ہونے کے ساتھ ایسی روایت جو جدا کرنے والی ہے قدر مدرج کو اس حدیث سے کہ ادراج کیا گیا ہے اس حدیث میں ادراج کیا گیا اس ٹکڑے کا فی ہے اس حدیث میں کچھ کرا کرنے میں ساری چیزیں بچاؤں اگے ایک او بالتنصیص علی ذالک من الراوی یا نص کرنے کے ساتھ اس ٹکڑے پر راوی کی طرف سے راوی وضاحت کر دے کہ یہ حصہ اس متن میں درج کر دیا گیا کیا کہ جی یا راوی نص کر دے کہ یہ حصہ اس متن میں درج کیا گیا ہے قد خدروں قد سابقہ تمثیلہ تو فی الواشی سابقہ تنصیص کی مثال کس کی نص کرے جیسا کہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار فرما رہے تھے کہ جس نے بنایا اللہ کے لیے ند اللہ کا کوئی شریک بنایا تو داخل ہوگا وہ نار کو جی اور عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اور دوسرا جملہ میں کہتا ہوں وہ جی
کہ اور نہیں سنا میں نے اس جملے کو سرکار سے، وہ کیا ہے کہ وہ بندہ جو فوت ہوا جس نے نہیں بنایا اللہ کے لیے شریک تو وہ داخل ہوگا جنت میں۔ تو اب یہ وضاحت ہوگی، اب جس جگہ یہ دونوں جملے جمع ہیں، من جعل للہ ندن داخل النار، من مات لا یجعل للہ ندن، تو اب وہاں تو پتہ چلے گا کہ یہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو راوی صحابی نے خود وضاحت کر دی کہ یہ میں نے کہا ہے، یہ سرکار سے میں نے نہیں سنا۔ بات سمجھیا؟ اے شاباش۔ یا نس کرنے کے ساتھ اس حصے پر، اور مدرج جو ہے راوی کی طرف سے، یا نس کرنے کے ساتھ اس حصے پر راوی کی طرف سے، جی، او من بعد الائمۃ المطلعین، یا بعض ائمہ مطالعین کی طرف سے صراحت ہو جائے کہ یہ حصہ اس متن میں درج کر دیا گیا اور یہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ جی کیا کہ جی، یا بعض ائمہ مطلعین کی طرف سے وضاحت کر دی جائے کہ یہ حصہ اس متن میں درج کیا گیا ہے۔ اس کی مثال اس لیے نہیں دی کہ یہ عام ہے، واضح، یا بعض ائمہ مطالعین کی طرف سے نص کرنے کے ساتھ، بعض ائمہ مطلعین کی طرف سے نص کرنے کے ساتھ، جی، یا بعض ائمہ مطلعین کی طرف سے نص کرنے کے ساتھ، کہ بھئی یہ حصہ اس متن میں داخل کر دیے گئے، جی، او باستحالت کون النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلك، یا وہ اس کا مدرج ہونا پہچانا جائے گا کہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمائیں سرکار خود، تو یہ محال ہے، یہ نبوت کے مشن کے یہ خلاف ہے۔ جی، تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ بات کیا ہے، مدرج ہے۔ ہاں جی، کیا کہ جی، یا محال پہچانا جائے گا محال ہونا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محال ہے کہ سرکار یقول و ذالک یہ بات ارشاد فرمائیں۔ اور دے خدروں کا حدیث البخاری و مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، غلام مملوک کے لیے 2 اجر ہیں، غلام، وہ دوسری جگہ وضاحت ہے کہ اگر اپنے مولا کا بھی حق ادا کرے اور اپنے خالق و مالک کا بھی حق ادا کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اچھا، اب حدیث پوری ہو گئی، لیکن یہ سارا اکٹھا ذکر کیا ہے ایک ہی جگہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر نہ ہوتا جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی والدہ کی خدمت کرنی تو البتہ میں پسند کرتا یہ کہ فوت ہوا میں حالانکہ میں مملوک ہوں۔ اب یہ جو ہے نا والذی نفسی سے آخر تک نہیں جائز ہونا والذی الی آخرہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے، کیوں؟ باوجہ ممتنع ہونے اس بات کے کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمنا کریں کہ میں مملوک ہوا، کیونکہ مملوک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بنوز باللہ بندہ ہوئے کافر، مسلمان کریں جہاد، وہ قبضے میں آئے، پھر وہ مسلمان ہو تو پھر یہ مملوک ہوگا نا، جس کے لیے 2 اجر ہے۔ نہیں سمجھیں؟ تو مملوک ہونے کی تمنا کے اندر کفر بھی ہے، نہیں سمجھیں؟ بھئی مملوک تب بھی ہوگا نا کہ جب جہاد کریں گے مسلمان، تو مسلمان جہاد کر سے کرتے ہیں؟ کافروں سے۔ تو اللہ کے سونے نبی سرکار، تو سرکار کوئی نبی بھی یہ تمنا نہیں کر سکتا۔ جی سمجھیے گل ایک۔ تے دوسرا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی والدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، اس وقت تو آپ زندہ ہی نہیں تھے، آپ کا تو وصال ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمر مبارک 8-9 سال کی تھی، سنیں، تاکہ بھی سرکار یہ فرماتے کہ میں نے اپنے والدہ کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ مدرج ہے بداہتاً، اور محض یہ قول ہے کن کا؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جیسا کہ بیان کیا اس کو ثقات نے روایت سے. کیڑا ایک روایت اس طرح ہے والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، یاد ہے نا والذی نفس، اور دوسری روایت میں یہ لفظ ہے کیا تو وضاحت ہوگی نا کہ یقین کی تمنا ہے، ابو ہریرہ کی تمنا ہے. تو ظاہر صحابی تو تمنا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نا. جناب ابو ہریرہ اسلام لے آن تو پہلے بھی جناب ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ سن نہیں نا جی، بلکہ نہ ہی کو نہیں سی. کیڑا یہ تو سونے نہ رکھے جی، یہ ہے کہ سمجھے ہی. چلو جی، یا محال یا استحالہ ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سرکار فرمائے یہ جی استحالہ کہ ہونا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ فرمائیں آپ یہ. اب یہ موجود ہے کتابوں میں تو وہ تو شرح پڑھیں گے تو وضاحت ہوتی ہے نا کہ یہ مدرج ہے. اب اس کا جو ترجمہ کر دیا، اس حدیث کا سیدھا ترجمہ موجود ہے ترجمے کی کتابوں میں، تو کوئی عام بندہ پڑھے ترجمہ، اگر جو اس نے ایم اے اردو کیا ہو شاہ جی 10 ایم اے کی ہو تو وہ تو سمجھے گا یہ سرکار تمنا کر، اس کو کیا سمجھ لگے گی کہ یہ جناب ابو ہریرہ ہے. اور ترجمے کرنے والوں نے تو ترجمے کرنے ہوتے ہیں جی. ایک قرآن پاک دا ترجمہ تو ہے نہیں کہ بھئی اتنے پوری پڑتال ہونی ہے کہ لفظ بھی اگے پیچھے ہویا تو کیس ہو جانا ہے. تو وہ تو حدیثاں دے ترجمے پڑھو، جملے اگاں تے پیچھاں دے ہاں دے نہیں دے ہاں کتنی جگہ تے ہویا پیا جی. جی وقد صنف الخطیب فی المدرج کتابا ولخصته وزدت علیہ قدر ما ذکر مرتين او اکثر وللہ الحمد. اور تحقیق تصنیف کی ہے خطیب نے مدرج کے فن میں ایک کتاب. حافظ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کی تلخیص بھی کی ہے اور اضافہ کیا ہے میں نے اس پر اندازہ اس کا کہ ذکر کیا ہے خطیب نے، اضافہ کیا میں نے اس پر دگنا یا دگنے سے بھی. تو فرماتے ہیں یہ اللہ کی اس پر حمد ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس میں مزید کام کر دی ہے جی. سمجھے ہی. سماہ الفصل للوصل للمدرج فی النقل. حافظ صاحب نے اس کو پہلے تو ترتیب دی اس کے ابواب کی ما زیادت وسماہ تقریب المنہج بترتیب سب دی تفصیل پڑھی جب میرے یارو. پھر جان اس بات کو کہ علماء نے فرمایا ہے کہ ادراج مسئلہ سمجھا جی، ادراج درج کرنا، ادراج بے اقسام ہی یہ سارا کیا ہے بوجہ اس کے جو اس ادراج میں ہے، یعنی تلبیس یا بے چیز کو خلط ملط کر دینا ہے جی. اگرچہ بعض ادراج کا خف ہے بعض سے، جیسا کہ لفظ غریب کی تفسیر کرنی، جیسا کہ مزابنہ، مخابرہ، ارایا، ان کے بعد ان کی وضاحت کر دینی بھی کیا ہے چیزیں، اور ان کی مثل ان سے کہ کیا اس کو امام زہری وغیرہ نے ائمہ سے جی. بلکہ نئی زہر تحریم اس کی مثل میں یہ جو انہوں نے معنی کیا نا، معنی اے کے ساتھ معنی کیا ہے، یہ تحریم نہیں ہے. سمجھے ہی. خاص کر کے کس میں، اور قول ابن سمعانی کا اور اس کے غیر کا کہ المتعمد لہو ساکت العدالہ، جو بندہ آمدن ادراج کرتا ہے نا اس کی عدالت ساکت ہو جاتی ہے. کر کے رائے دیے. اور ان سے جو تحریف کرے کلم کی، کلمے آگے پیچھے کر دے، ام مواد ہی وہ ہوا، اور وہ ملحق ہے کن کے ساتھ حمل کیا جائے گا اس پر کہ وہ جو ما سوا ہے اس کے جی. ذکر کیا ہم نے مصنف سے اور ابن دقیق العید سے وہ جو دلالت کرتا علی جواز فی الجملہ الاخر. مقال دکتور حدیث مدرج حدیث ضعیف سے ہے من حیث ادراج کی وجہ سے، اور نئی قاعدے اصل حدیث میں اگر وہ جو اصل حدیث ہے نا وہ صحیح ہے تو جو ادراج والا حصہ اس کو چھوڑ کر باقی ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ساری ضعیف ہو، ادراج کے اعتبار سے ضعیف ہے، باقی جو جملہ ادراج کے بغیر حصہ ہے نا وہ سارا اگر صحیح ہے تو صحیح ہے جی. اور نہیں جائز تعمد
مگر وہ جو ہو غریب کی تفسیر کے لیے وہ غریب دا معنی پتہ ہے بھی مطلب مشکل لفظ چلو جی اگے المقلوب من کر لے نہیں اور تحقیق تصنیف کی ہے خطیب نے مدرج میں کتاب اور تلخیص کیا میں نے اس کی اور اضافہ کیا میں نے اس پر اندازہ وہ کہ ذکر کیا خطیب نے کتنا اضافہ کیا 2 مرتبہ یا اکثر یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ کے لیے ہے حمد جی اور تحقیق تصنیف کی ہے خطیب نے مدرج میں کتاب اور تلخیص کی میں نے اس کی اور زیادتی کی میں نے اس پر اندازہ اتنا جو ذکر کیا ہے خطیب زیادتی نہیں ہوا اضافہ کیا میں نے اضافہ کیا میں نے 2 مرتبہ یا اکثر اور اللہ کے لیے ہے حمد المقلوب المقلوب او ان کانت المخالفت بتقدیم و تاخیر صبر 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 اور دیکھو نا جی یہ مخالفت چل رہی تھی او بے او مخالفت ہی اے لثقات لسکات سنیں جی بے راوی سکات کی مخالفت کرے اب یہ جو سکات کی مخالفت ہے نا اس کی اب یہ صورتیں چل رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں سے پہلا تھا پھر مخالفت اور یہ 7ویں قسم ہے کہ اگر واقعہ ہو وہ مخالفت باسباب سیاق کی تغییر کیا یعنی اسناد کا سیاق کہ اسناد آگے پیچھے ہو جائے سنیں ہی اس میں ادراج ہو تو لہٰذا وہ حدیث کے واقعہ ہوگا اس میں ہوگی یہ تغییر سند کی تو یہ حدیث کیا ہوگی مدرج الاسناد تو اب مدرج الاسناد کے جو اقسام تھے اول ثانی کی پھر 2 صورتیں تھیں پھر ثالث کی پھر 2 صورتیں اور چوتھی قسم آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر آیا ابھی پڑھا ہے مدرج المتن تو مدرج المتن جو ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ ہو متن میں کلام جو اس سے نہیں ہے تو کبھی وہ شروع میں ہوتا ہے جمل کلام کبھی درمیان میں کبھی آخر میں اور آخر میں اکثر ہوتی ہے سنیں ہی بسم اللہ تو اب پڑھا ہے مسئلہ کہ یہ کس کے ذریعے پہچانا جائے گا کون ادراج یہ جو متن میں یا سند میں ادراج ہے یہ کس کے ذریعے پہچانا جائے گا ہوں اگے چلو ہوں سنو المقلوب کی یا اگر ہو مخالفت تقدیم کے ساتھ اور تاخیر کے ساتھ سنیں او تھلے لکھی 1 نمبر تے بعض نسخوں میں او تاخیر ہے تقدیم کے ساتھ یا تاخیر کے ساتھ تو یہ حدیث مقلوب ہے یہ حدیث کیا کہ جی اور اگر ہو مخالفت تقدیم یا تاخیر کے ساتھ تو یہ حدیث مقلوب ہے یہ حدیث مقلوب ہے اے فی الاسماء کا مرة بن كعب وكعب بن مرة لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب یہ یا اگر ہو مخالفت تقدیم کے ساتھ یا تاخیر کے ساتھ یعنی اسماء میں کس میں مثلا ایک راوی ہے مرہ بن کعب ایک راوی ہے کعب بن مرہ تو دونوں کا اپنا نام دوسرے کے والد کا نام ہے تو اب راوی مثلا ایک جگہ ہے کعب بن مرہ بن کعب تو اس میں وہ جو نا جو راوی ہے وہ کہہ دیتا ہے کیا کعب بن مرہ یا راوی ہے کعب بن مرہ تو وہ کیا کہہ دیتا ہے اس لیے کہ 2 میں سے ایک کا جو نام ہے وہ دوسرے کے باپ کا نام ہے تو یہ حدیث کیا ہے مقلوب آخ وہ میرے کچھ لگ دیا یا اگر ہو مخالفت تقدیم یا تاخیر کے ساتھ یعنی مخالفت تقدیم تاخیر کی اسماء میں ہو جیسے مرہ بن کعب اور کعب بن مرہ اس لیے کہ ان 2 میں سے ایک کا نام دوسرے کے والد کا نام ہے
بس یہ جو حدیث ہے یہ مقلوب ہے. بضم میم تشدید را ارادہ کیا مثلاً ہو واقع اسناد میں کیا تھا کعب بن، تو بس غلطی لگ گئی راوی کو اور کہہ دیا اس نے کعب بن مرہ کی بجائے، تو بس یہ سہو اور غلطی ہے کس سے، اور محض پیدا ہوا یہ وہم راوی کی طرف سے، اس لیے کہ ہر ایک کا نام ہے دوسرے کے اے وجہ. چلو جی مقلوب یا یعنی وہ جو مخالفت ہوگی، اگر ہو مخالفت تقدیم اور تاخیر کے ساتھ، یعنی اسماء میں جیسے مرہ بن کعب اور کعب بن مرہ، اس لیے کہ نام دو میں سے ایک کا نام دوسرے کے باپ کا نام ہے، پس یہ حدیث مقلوب ہے. جی مقلوب یا اگر ہو مخالفت تقدیم اور تاخیر کے ساتھ، یعنی اسماء میں جیسے مرہ بن کعب اور کعب بن مرہ، اس لیے کہ ان دو میں سے ایک کا نام دوسرے کے باپ کا نام ہے، بس یہ حدیث مقلوب ہے. قیلا المقلوب وہ حدیث ہے کہ ہو راویین میں سے ایک کا نام دوسرے کے باپ کا نام باوجود اس کے وہ دونوں ایک طبقے میں ہوں، پس بنا دیا راوی نے سہون وہ جو تھا دو میں سے ایک کے لیے، بنا دیا کس کے لیے، لے آخر، جیسا کہ ذکر کیا اس کو علامہ سخاوی نے الفیہ میں شرح میں. پس چھوڑ دیا مصنف نے قید کس کی، اور دونوں کا ہونا یہ چھوڑ دیا. یہ تو جواب یہ ہے کہ تعریف صحیح وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو مصنف نے، اور علامہ سخاوی کی کلام عمل کی جائے گی مقلوب کی قسموں میں سے ایک قسم پر، نہ یہ کہ مقلوب بند ہے صرف اسی میں کہ بھی زمانہ ایک اور صحف بھی ہو. سنیں جی، دکتور نے کہا ہے کہ مقلوب وہ حدیث ہے کہ بدل دے اس میں راوی اس حدیث کا کسی شے کو دوسرے کے ساتھ سند میں یا سہون یا آمدن. تو بعد والے کوشش کرتے ہیں چھک چھکے بھی چیز نک لین تے لائیے اگر ٹور بلل. اور خطیب کے لیے اس میں یعنی اس مخالفت والے میں کتاب ہے رافع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء اور مقلوب کے اقسام اخر بھی ہیں درج کیے گئے، بعض ان کے قسم الابدال میں جیسا کہ آگے ان قریب آ رہا ہے. جی منع کرو. اور خطیب کے لیے اس میں کتاب ہے رافع الارتیاب. یہ تھا مقلوب اسماء میں، کس میں؟ تو اسماء کیا ہوتا ہے؟ سند میں. قلب ہو گیا سند میں. اب وقد یقع القلب فی المتن ایضا کا حدیث حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عند مسلم فی السبعۃ الذین یظلهم اللہ فی ظل عرشہ ففیہ ورجل تصدق بصدقۃ اخفاها حتى لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فهذا ممن قلب على احد الرواة وَإِنَّمَا هُوَ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ. اور دھیان بنکو. اور کبھی واقعہ ہو جاتا ہے قلب متن میں بھی. کس میں؟ اب اس کی مثال جیسا کہ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مسلم کے میں ہے، وہ 7 بندے کے سایہ عطا فرمائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں. تو اس میں ایک رجل یہ ہے، تو اس میں ہے کہ ایک رجل صدقہ کرے، کوئی صدقہ چھپائے اس کو، حتیٰ کہ نہ جانے اس کا دایاں اس چیز کو جو خرچ کیا اس کے سجے کو نو پتہ لگے بھی کھبے کی شاہ دیتی ہے. وہ سمجھے ہی؟ اچھا جی. تو یہاں قلب مکانی ہو گئی ہے. پس یہ ان سے ہے کہ منقلب ہو گیا روات کے ایک پر.
محض وہ لفظ یوں ہیں حتیٰ کہ نہ جانے اس کا شمال کہ کیا خرچ کیا اس کے، جیسا کہ صحیح عین میں موجود ہے جی، سمجھے ہی اے گل کیا کہ وہ اور کبھی واقعہ ہوتا ہے قلب متن میں بھی، جیسے حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام مسلم کے نزدیک ان 7 لوگوں کے بارے میں کہ سایہ عطا کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں۔ اس حدیث میں ہے کہ ایک رجل جس نے صدقہ کیا، کوئی صدقہ کہ چھپائے اس کو حتیٰ کہ نہ جانے اس کا دایاں ہاتھ وہ کہ خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ میں۔ سمجھے ہی حدیث ان سے ہے کہ منقلب ہو گئی ہے روات میں سے کسی ایک پر، محض لفظ یہ ہیں حدیث کے حتیٰ کہ نہ جانے اس کا بایاں ہاتھ وہ جو خرچ کرے اس کا دایاں ہاتھ، جیسا کہ صحیح ہے ان میں ہے۔ چلو جی۔ اور کبھی واقعہ ہوتا ہے قلب متن میں بھی، جیسا کہ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم کے پاس ان 7 بندوں کے بارے میں کہ سایہ عطا فرمائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ، بس اس میں ہے کہ اور رجل جو صدقہ کرے، کوئی صدقہ چھپائے اس کو حتیٰ کہ نہ جانے رجل کا یمین کیا خرچ کیا ہے، رجل کے شمال نے، سنیں ہی بسم اللہ۔ پس یہ حدیث ان حدیثوں سے ہے کہ منقلب ہو گئی ہے روات میں سے کسی ایک پر، اور محض وہ یوں ہے حتیٰ کہ نہ جانے اس کا شمال اس شے کو کہ خرچ کیا ہے اس کے یمین نے، جیسا کہ صحیح عین میں ہے۔ اور صبر ہو، نہ جانے اس کا شمال، شمال کس کا؟ منفق، وہ خرچ کرنے والے کے کھبے کو نہ پتہ چلے سجے نے کیا دیا ہے۔ یہ علی ارادت غایت کیونکہ بندہ تے کیے تو یہ اصل میں مبالغہ ہے کہ اتنا چھپا کر صدقہ دیا جائے، اتنا اور نٹ پہ چاڑو مر گیا اسے اگے ہوں سی نیکی کرو کنویں میں ڈالو، انہیں نیکی کرو پہلے اخبار میں ڈالو، ابھی نیٹ پر ڈالو، پبڑ میں ڈالو۔ اچھا جی، فی الاخفاء یا مراد اس شمال سے مراد ہے وہ بندہ جو اس کے شمال پر ہے۔ اے میرے نال بیٹھا ہے مولوی عبداللہ، یہ مراد ہے کہ میں جب ادھر کسی کو صدقہ دے رہا ہوں تو اس طرح چھپا کر دوں نیچے کر کے، جو میرے شمال میں بیٹھا ہے یہ جہاں اس کو سمجھ ہی نہ لگے کہ اس نے کیا کیا ہے جی، یا یہ معنی ہے یا تو بھئی ذکر کس کا ہے؟ محل کا جی، مراد ذکر تو ہے نا کھبے ہاتھ دا تے مراد حال بے دے نال جڑی حالت لی یعنی کھبے پاسے والا جی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا تجری من تحت حل انہار، آج یہ راز کھلا ہے، یہ محلوں کے نیچے نہریں نہیں ہیں، انہوں دے نال نال کتھوں نال نال جی، تو ذکر من تحت آ کے بالکل نال، اور صحیح عین میں ہے، سنیں ہی باقی مسلم شریف میں اسی طرح ہی ہے جس طرح یہاں آئی ہے جی۔ جی آگے جی، المزید فی الاسانید، مزید فی الاسانید کی اسناد میں اضافہ کر دینا، او ان کانت المخالفت بزیادت راو فی اثناء الاسناد ومن لم یزدها اتقن ممن زادها فہذا هو المزید فی متصل الاسانید۔ یا او مخالفت چل رہی ہے، یا اگر ہو مخالفت راوی کی زیادتی کے ساتھ اسناد کے درمیان میں، سنیں جی کہ مولوی ندیم نے ایک سند چلائی ہے، درمیان میں ایک راوی لے آیا ہے اور اس سے اتقن ہے مولوی توقیر،
اس نے جو سند چلائی ہے سند ایک ہی اوپر جا رہی ہے، اس کی سند میں وہ راوی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے نا جس میں اس نے راوی کو اضافہ کیا ہے اس کا نام ہے مزید فی متصل، کہ جو سند متصل تھی اس میں ایک راوی کا اضافہ کر دے۔ جی ہاں جی۔ اور وہ راوی جس نے نہیں اضافہ کیا ایک راوی کا وہ اتقن ہے اس راوی سے جس نے اضافہ کیا ہے راوی کا، پس یہ حدیث مزید فی متصل کیڑی جس میں اضافہ ہے، اس لیے کہ دوسرے ایسے اتقن ہے تو لہذا وہ سند متصل ہے، اس کو غلطی لگ گئی، اس نے درمیان میں جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا۔ جی اچھا جی، اور ویکھے نا اتقان و ممن، یہ اتقن اسم تفضیل ہے، اتقان سے جیسے افادہ سے اور مبالغہ سے، وہ بلا کی بن گیا جی، یعنی اکثر ہو حاضر ہوئے اتقان کے اور افادے کے اور ہاں، اور افعال التفضیل ان سے ہے کہ ماضی اس کی جو ہے نا افعال التفضیل ان سے ہوتا ہے کہ جس کی ماضی ہوتی ہے افعال و اندہ سیب و، یہ قیاس ہے تبا اندہ غیر ہی، یہ جیسا کہ موشہ شرح جو اس کے اندر موجود ہے، هو المزید فی متصل، اس بندہ پہ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اضافہ کرے راوی حدیث کی سند میں ایک رجل کا وہم کرتے ہوئے راوی کی طرف سے، اور غلطاً جی وہمن و، مثال دیکھو اس کی، مثال اس کی وہ ہے کہ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مبارک سے، دھیان کرے جب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں حدثنا سفیان، آگے ان آگے عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر، پھر وہ کہتے ہیں حدثنی بسر بن عبید اللہ، وہ کہتے ہیں سمیت ابا ادریس یقول، وہ کہتے ہیں دھیان کرو گے تو یقول، وہ کہتے ہیں سمیت واصلہ بن الاسقاء یقول، وہ کہتے ہیں سمیت ابا مرصد الغنویہ یقول، سمیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یقول، سرکار فرما رہے تھے سونے آقا جی، لا تجلسو، نہ بیٹھو قبور پر اور نہ نماز پڑھو قبروں کی طرف منہ کر کے۔ جی اچھا جی، اور سنیں جی، پس ذکر کیا، اس میں راوی دیکھو ذکر کیا ہے سفیان نے، اور کس نے، پس ذکر کرنا سفیان کا اور ابو ادریس کا، جی اس پس ذکر سفیان کا اور ابو ادریس دونوں کا، عبداللہ بن مبارک کی سند اوپر گئی ہے دو راویوں کا، اس میں فی ہذا یہ کیا ہے وہم ہے، سنیں بہرحال ابو ادریس جو راوی ہیں اس میں تو ابا ادریس، پس نسبت کی ہے وہم کی اس میں ابن مبارک کی، کہ ابن مبارک نے ان کو درمیان میں داخل کر دیا، اس لیے کہ جماعت من الثقات روایت کرتے ہیں اس کو کس سے، ان او پیچھے ہو عبد الرحمن، ان ابن جابر ان ام بسرتا، ام بسرت ام بسرین ام واصلتا، بچ کو نہیں ہے گا جی، سنیں جی جی، اور نہیں ذکر کیا انہوں نے کس کو، بسر کے درمیان اور تصریح کیا ان کے بعض نے بسر کے سما کی کس سے، اور کہا ہے ابو حاتم رازی نے کہ کثیر وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بسر عن ابی، تو پس وہم کیا ابن مبارک نے، اور ظن کیا اس کا کہ یہ ان سے ہے کہ روایت کیا اس کو اس سے واصلہ نے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ ان سے ہے کہ سنا اس نے خود اس کو بسر نے واصلہ سے۔ اچھا باقی جو سفیان ہیں
درمیان میں وہم کیا اس میں وہ جو ابن مبارک سے نیچے جو راوی ہے نا اس کو وہم ہوا ہے، اس لیے کہ ثقات کی جماعت روایت کرتی ہے اس حدیث کو ابن مبارک سے عن ابن اگوانا عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن ابن جابر بغیر واسطے کس کے؟ سفیان کے، اور تصریح کی ہے بعض نے بلفظ الاخبار بینہما بھی اخبارنا، تو لہذا خود ان کا اپنا سما ہے، تو یہ اس سند میں دو بندوں کا اضافہ ہو گیا، کس کا؟ سفیان کا اور ابو ادریس کا۔ تو یہ تو اب جس طرح جس محدث نے حدیث میں سند نقل کی ہے نا اسی طرح رکھنا ہے، قیامت تک اسی طرح چھپے گی، اسی طرح ہے سب کچھ، لیکن وہ تو دوسرے جو محدثین ہیں انہوں نے جو وضاحت کی اس حدیث میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، سنیں ہی تو اسی کو استاد جی پھر آپ ان کو ٹھیک ہی کر دیں، انج نہیں وہ اومے ہی رہنا ہے، وہ سمجھے ہی کیا مطلب ہے جی، اس لیے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں یہ ہے یہ قطعیت ہے کہ ظن ہے، یہ بھی تو ظن ہے جی، صرف یہ ہوگا یہ اس ظن کو راجح مانیں گے جی، اتنی بات ہے، باقی یہ نہیں کہ اب اس کی وجہ سے بھی جانچ پڑتال کر کے تو اب کانٹ چھانٹ کر کے تو نئی کتابیں تیار کر دے، یہ نہیں ہو سکتا، کتابیں وہی ہیں جس طرح ہیں جی یہ۔ چل بھائی بلا بھی مزید فی الاسانید یا اگر ہو مخالفت راوی کی زیادتی کے ساتھ اسناد کے اسنا میں، اور وہ بندہ جس نے نہیں اضافہ کیا زیادتی کا اتقن ہے اس راوی سے جس نے اضافہ کیا زیادتی کا، تو پس یہ حدیث یہ جو زیادتی والی ہے مزید فی متصل الاسانید ہے جی، یا اگر ہو مخالفت راوی کی زیادتی کے ساتھ اسناد کے اسنا میں، اور وہ راوی جس نے نہیں اضافہ کیا زیادتی کا اتقن ہے اس راوی سے جس نے اضافہ کیا ہے زیادتی کا، پس یہ حدیث مزید فی متصل الاسانید ہے۔ شاباش جی۔ وشرطہ ان یقع التصریح بالسماع فی موضع الزیادۃ والا فمتى کان معنعنا مثلا ترجحت الزیادۃ۔ ادھر دیکھو اس سند میں یہ درمیان میں راوی آ رہے ہیں جی، اب جو اتقن ہے وہ روایت کرتا ہے اس سے، پھر یہ اس سے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب یہ راوی جس نے یہ اضافہ کیا ہے اس پر دوسرے کو ترجیح تب ہوگی کہ جب ان کے درمیان وہ لفظ ہو جو بتائے کہ یہ استاد شاگرد ہیں، یہ استاد شاگرد ہیں، تو پھر وہ اتقن کی بات مانی جائے گی، بات سمجھیے، پھر وہ ہو جائے گی مقبول، اور یہ ہو جائے گی کیا مزید فی آگے سمجھے۔ لیکن اگر یہاں ان ہو، کیا ہو، تو پھر جس نے اضافہ کیا اس کو ترجیح ہوگی، اس کو پھر یہ ترجیح پا جائے گی بنسبت اس کے اندر انقطاع ہو جائے گا، اس کے اندر سمجھا جائے۔ کیا کہ جی شرط اس کی آخنا کہ واقعہ ہو تصریح سما کے ساتھ زیادتی کی جگہ میں، وگرنہ پس مثلاً تو اب زیادتی ترجیح پا جائیں گے، سمجھا جی، اب زیادتی ترجیح پائے گی اور دوسری منقطع ہو جائے گی۔ اور شرط ہو یعنی باوجود اس کے دلالت کرے قرینہ اس پر کہ یہ زیادتی وہم ہے، وگرنہ پس صرف تصریح بالسماع زیادتی کی جانے کوئی قرینہ بھی ہو، سماع بھی ہو اور قرینہ بھی ہو جو بتائے کہ یہ زیادتی ہے، کوئی قرینہ بھی ایسا پایا جائے، وگرنہ صرف سماع کی تصریح زیادتی کی جگہ میں نہیں مستلزم ہونا زیادتی کا، باوجہ جائز ہونے اس بات کے کہ راوی نے سنا ہو ایک رجل سے اور اس نے دوسرے شخص سے، پھر سنا ہو اس راوی نے اسی شخص سے خود، تو یہ جائز ہے جی۔
پہلے واسطے سے سنا ہو پھر خود اس سے سن لیا ہو تو یہ جائز ہے جی، بات سمجھیے. لہذا کرینہ بھی ہو کہ جو بتائے کہ یہ زیادتی ہے. جائز ہے کہ ایک مرتبہ ندیم نے حدیث پڑھی شاہ صاحب سے آپ کے واسطے سے اور ایک مرتبہ خود شاہ صاحب سے پڑھ لی تو اب یہ سند ذکر کرے تیرے واسطے سے اور واسطے کے بغیر، دونوں باتیں ٹھیک ہیں جی. کرینہ ہونا چاہیے کہ یہ زیادتی ہے، صرف سماع کافی نہیں ہے، سماع بھی ہو اور کرینہ بھی ہو کہ یہ زیادتی ہے. وگرنہ کتنے لوگ تھے جن کے عمریں لمبی تھی تو وہ ان کے شاگردوں سے پڑھتے پھر اپنے دادے استاد کے پاس جا کر پڑھ لیتے. تو جب پڑھا آپ وہ دادا تو نہیں رہا نا، وہ پہلے استاد کے واسطے سے تو دادا ہے، جو خود پڑھا اس واسطے سے تو استاد ہے، دادا نہیں ہے جی. اور شرط اس کی کس کی او مزید فی متصل یہ کہ واقعہ ہو تصریح سماع کے ساتھ زیادتی کی جگہ میں، وگرنہ پس جب ہوگی حدیث معنعن مثلاً تو ترجیح پا جائے گی زیادتی. ہاں جی. اور شرط اس کی یہ کہ واقعہ ہو تصریح سماع کے ساتھ زیادتی کی جگہ میں، وگرنہ پاس جب ہو حدیث معنعن مثلا تو ترجیح پا جائے گی زیادتی. المضطرب او ان كانت المخالفت بابدالہ ای الراوی ولا مرجح لاحدى الروایتین علی الاخرى فهذا هو المضطرب. مضطرب کیا؟ یا اگر ہو مخالفت اس کے بدلنے کے ساتھ، یعنی راوی کے بدلنے کے ساتھ، سنیں، اور روایتین میں سے ایک کے لیے دوسرے پر ترجیح کوئی نہیں ہے، دوسرے پر ترجیح کوئی نہیں ہے تو فہذا یہ حدیث مضطرب ہے، یہ حدیث مضطرب ہے. کیا کہ جی یا اگر ہو مخالفت اس کے بدلنے کے ساتھ، یعنی راوی کے بدلنے کے ساتھ اور روایتین میں سے ایک کے لیے مرجح بھی نہ ہو دوسرے پر تو یہ حدیث مضطرب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے دیکھنا جی. فَهُوَ يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ غَالِبًا. سب اچھا صبر کر، ادھر دیکھ پیچھے. او بلا بے بدال ہی کی قال تلمیذ، یعنی بے بدال شیخ مروی ان ہو، مثل اس کے کہ روایت کریں دو شخص ایک حدیث کو، پس روایت کرے اس کو دو کا، ایک شیخ سے اور دوسرا دوسرے شیخ سے، اور متفق ہو جائیں اس میں جو اس شیخ کے بعد اس میں وہ کیا ہو جائیں، متفق ہو جائیں. سنیں ہی کہ مثلا بے ایک استاد کے دو شاگرد ہیں، ان میں سے ایک نے روایت کی ایک شاگرد سے، دوسرے نے دوسرے سے. اب جب اوپر سند چلے گی تو دونوں کا دادا تو ایک ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ دادا ایک ہوگا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو غلطی لگی اصل استاد یہ ہے، یا اس راوی کو غلطی لگی اصل استاد تو یہ تھا. جائز ہے کہ دو شاگردوں، ایک استاد کے دو شاگردوں سے آگے دو شاگردوں نے علیحدہ علیحدہ پڑھا تو جب وہ سند چلائیں گے وفا کی طرف سے، دوسرا ندیم کی طرف سے، اوپر جا کر استاد شاہ صاحب ہیں تو پھر سند جا کر اکٹھی ہو جائے گی. اب ترجیح کس طرح دیں گے کہ بھی یہ جو راوی ہے اس کا ندیم کا جو ذکر کیا ہے اس کو غلطی لگی ہے، یا اس راوی نے جو وفا کا ذکر کیا ہے اس کو غلطی لگی ہے، اصل میں تو وہ دوسرا راوی مروی ہے نا وہ دوسرا ہے جی. آگے سمجھے یہ مطلب ہی. قال سخاوی مثل اس کے کہ روایت کریں دو یا اکثر ایک روایت کو، روایتاً واحدتاً مرتاً ایک وجہ پر، اور دوسری روایت دوسری وجہ پر جو مخالف ہو اس کے، انہوں نے یہ بھی بیان کیا، یہ بھی مضطرب ہے. ولا مرجحہ، اگر ترجیح پا جائے دو کا بائیں طور کے ہو دو راویوں کا، ایک کیا یا اکثر ہو، مروی ان ہو سے اس کی صحبت زیادہ ہو، خاص کر کے جب وہ جو راوی ہے وہ مروی ان ہو کا بیٹا ہو، یا اس کا قریب ہو، یا اس کا آزاد کردہ غلام ہو، یا محلہ اور شہر ایک ہی ہو، وغیرہ ذالک وجوہ ترجید معتمدہ سے،
سنے ہی جیسا کہ ہونا اس کا تحمل کے وقت کیا یا سما اس کا اپنے شیخ کے لفظ سے، تو پس اب حکم کس کے لیے ہوگا؟ اور نہ ہوگی یہ حدیث اس وقت جو راجح ہے۔ اسی طرح اگر ممکن ہو جمع اس حیثیت سے کہ ممکن ہے یہ کہ متکلم نے تعبیر کیا ہو دو لفظوں کے ساتھ، پس اکثر کے سے ایک معنی سے، اور احتمال ہو ہر ایک کا دونوں سے ایک حالت پر جو نہ منافی دوسرے کے، تو یہ بھی ہے جی المدترب وہ حدیث کے روایت کرے ایک راوی کی طرف سے ایک یا اکثر علا اوجہن مختلفۃ متساویۃ، نہ مرجح ہوں دونوں کے درمیان، اور نہ ممکن ہو جمع، اور حدیث کیا ہے نہ، اور حدیث مضطرب جو ہوتی ہے وہ اس لیے کہ اضطراب خبر دیتا ہے حدیث کے۔ مثال مضطرب کی حدیث اسماعیل بن امیہ عن ابی عمر بن محمد بن حریث، جی ان کے جد حریث سے، وہ جناب ابو ہریرہ سے، آپ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جی مصلی کے سترہ کے بارے میں، کہ جب نہ پائے مصلی ڈنڈا جس کو کھڑا کرے اپنے سامنے، تو پس چاہیے کہ خط کھینچے، خط کھینچنا۔ تو وہاں جو سترے کے بعد میں جو خط والا مسئلہ پڑھتے یہی دلیل آتی ہے وہاں پہ کہ وہ کیا کرے، خط کھینچے۔ روایت کی گئی ہے اسماعیل سے اسی طرح، اور روایت کی ہے اسماعیل سے عن ابی عمر بن حریث عن ابی ہے، اور روایت کی گئی ہے اس کا، روایت کی ہے اس کا غیر کو کثیر نے ان سے جو واجب کرتے ہیں، ہاں انظر الاستزادہ فی علوم الحدیث میں۔ بسم اللہ، چلو جی میں نے کہا یا چلو جی مضطرب، یا اگر ہو مخالفت اس کے ابدال کے ساتھ، یعنی راوی کے ابدال کے ساتھ، اور نہیں مرجح روایتین میں سے ایک کے لیے دوسری پر، تو پس وہ حدیث مضطرب ہے جی۔ یا اگر ہو مخالفت اس کے ابدال کے ساتھ، یعنی راوی کے ابدال کے ساتھ، اور نہ مرجح ہو روایتین میں سے ایک کے لیے دوسری پر، پس یہ حدیث مضطرب ہے، یہ حدیث جی۔ وقد یقع تحصیر والے نے نا کتنی محنت کر کے یہ ساری کتابوں کو آسان کر کے انہوں نے آپ کے سامنے لائے ہیں، مثالیں لائی ہیں، پھر اس پر حاشیہ لگا دیا گیا جی۔ وَهُوَ يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ غَالِبًا، اور یہ جو ہے نا اضطراب، کیا اضطراب، اور یہ جو حدیث یہ جو اضطراب ہے نا، اضطراب یہ اکثر اسناد میں واقع ہوتا ہے۔ کس میں؟ اکثر یہ اسناد میں واقع ہوتا ہے جی۔ کیا کیا جی؟ اور اضطراب اسناد میں اکثر واقع ہوتا ہے، سنیں ہی اے شاباش۔ اچھا جی، اسی طرح دوسری مثال وما ذکر من دفع الاضطراب عنہ غیر کافٍ واللہ عالم ورسولہ بالصواب، مثال اس کی بھی اور اضطراب کی حدیث کفارے کی کہ جو شخص آئے اپنی بیوی کے پاس حالانکہ وہ حائض ہو تو وہ کفارہ دے، تو یہ حدیث مضطرب السند بھی ہے، اور کیونکہ سند میں بھی بڑا اختلاف ہے اور متن میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ سنیں ہی اے شاباش سے۔ اور اچھا تو چلو، اور اضطراب واقع ہوتا ہے اسناد میں غالباً جی، اور اضطراب واقع ہوتا ہے اسناد میں غالباً جی۔ وقد یقع فی المتن لیکن قل متن نہیں ماتن، لیکن قل ان یحکم، قال نہیں کلا یار، قل ہاں، لیکن قل ان یحکم المحدث علی الحدیث جی باضطراب بالنسبۃ الی اختلاف فی المتن دون الاسناد، اور کبھی واقع ہوتا ہے اضطراب متن میں، کیا کیا؟ اور کبھی واقع ہوتا ہے اضطراب متن میں اضطراب کبھی واقع ہوتا ہے جی، سمجھے ہی؟ دھیان کریں میں
لیکن قلیل ہے یہ کہ حکم کرے، جی مجہول نہیں معلوم ہے، یہ کہ حکم کرے محدث حدیث پر اضطراب کا بنسبت متن کے اختلاف کے نہ کہ اسناد کے۔ جی بہت قلیل ہے کہ محدث یہ کہیں کہ اس میں متن کے اعتبار سے کیا ہے، اضطراب ہے، سند میں اضطراب زیادہ ہوتا ہے۔ کیا کہ جی لیکن بہت کم ہے یہ کہ حکم کرے محدث حدیث پر اضطراب کا بنسبت اختلاف المتن کے نہ کہ اسناد کے۔ نہ اسناد میں تو اختلاف نہیں ہے، صرف متن میں اضطراب ہے، اس میں بہت کم ہے یہ۔ وہ سند جب مختلف ہوتی ہے تو پھر متن میں اختلاف ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، صرف اکیلا متن میں اختلاف ہو، اس طرح نہیں ہے کہ یعنی محدثین یہ کہیں کہ اس کی سند تو ٹھیک ہے، متن میں اضطراب ہے۔ اور کبھی واقع ہوتا ہے اضطراب متن میں، لیکن کا قلیل ہے یہ کہ حکم کرے محدث حدیث پر اضطراب کا بنسبت اختلاف المتن کے نہ کہ اسناد کے۔ دونوں میں ہو سکتا ہے، صرف اسناد میں بھی ہو سکتا ہے، اکیلے متن میں بہت کم ہے۔ جی اور کبھی واقع ہوتا ہے اضطراب متن میں، لیکن کم ہے یہ کہ حکم کرے محدث حدیث پر اضطراب کا بنسبت اختلاف المتن کے نہ کہ اسناد کے۔ وہو یاقع فی الاسناد، اور لازم آدھے سے یہ کہ ہو حدیث کیوں باوجہ خبر دینے اس بات کے کہ وہ راوی نہیں ضابط بمطابق اس کے ذکر کیا اس کو امام جزری نے۔ مثال دی ہے اس کی وہ کہ روایت کیا اس کو ابو داود اور ابن ماجہ نے اسماعیل بن امیہ کی روایت سے عن ابی عمر بن محمد بن حریث عن جدہ حریث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جب سونے فرمایا کہ جب نماز پڑھے تمہارا کوئی ایک تو چاہیے کہ بنائے کوئی شے اپنے چہرے کے سامنے الحدیث، اور اس میں یہ ہے کہ جب نہ پائے عصا کے کھڑا کرے اس کو اپنے سامنے تو چاہیے کہ، اور تحقیق اختلاف کیا گیا اس متن میں اسماعیل پر اختلاف کثیر، پس روایت کی ہے اس کو بشر بن مفضل نے، روح بن قاسم نے اسماعیل سے اسی طرح، اور روایت کی ہے اس کو سفیان ثوری نے ان سے عن ابی امکن سے عن ابی عمر بن محمد بن حریث بن سلیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایت کیا اس کو وہیب بن خالد نے عبد الوارث نے عن اسماعیل عن ابی عمر بن حریث عن جدہ حریث ورواہ ابن جریج عنہ عن حریث بن عمار عن ابی ہریرہ، اور اس میں ہے اضطراب سے اکثر، اس سے ابن عیینہ نے فرمایا کہ نہیں پاتے ہم کوئی شے کہ باندھے ہم اس کے ساتھ اس حدیث کو جس میں فلیخط خطا نجی، اور کبھی واقعہ ہوتا ہے یہ کبھی، مثال اس کی حدیث ہے فاطمہ بنت قیس کی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوال کیا یا یہ کہ سوال کیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مال میں البتہ حق ہے سوائے یہ حدیث تحقیق مضطرب ہے لفظ اس کے، اور روایت کیا اس کو ترمذی نے اسی طرح من روایت شریک عن ابی حمزہ عن فاطمہ بنت قیس، اور روایت کیا اس حدیث کو ابن ماجہ نے اسی سند سے اس لفظ کے ساتھ کہ لیسا فی المال، یہاں لیسا ہے، لیسا فی المال حقن سے والزکوٰۃ، جی پس یہ اضطراب ایسا ہے جو کیونکہ ایک میں اس بات ہے اور ایک میں نفی ہے، لیکن کلہ، جی یعنی یہ کہ محدثین نہیں نام رکھتے مضطرب کا غالباً مگر اس میں کہ جب واقع ہو اضطراب کس میں، اور بہرحال اگر واقع ہو اضطراب متن میں
تو پس یہ وظیفہ ہے کن کا؟ مجتہدین کا، نہ کہ کیونکہ محدثین کا وظیفہ سند ہے۔ وقد وقد یقع الابدال عمدا لمن یراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، اور کبھی واقعہ ہوتا ہے ابدال آمدن جی اس شخص کے لیے کہ ارادہ کیا جاتا ہے اس کے حافظے کے امتحان لینے کا، اختبار و حفظ ہی، جی اس کے حافظے کو آزمانا بطور امتحان، جی کس سے؟ جو عمد کرنے والا ہے اس کی طرف سے، کہ دیکھوں کہ بے یہ جو محدث ہے اس کی حدیث کے بارے میں کتنی جو ہے نا بصیرت ہے، کہ اس کے سامنے سند یا متن جو آگے پیچھے کر کے پیش کرنا تو اس کا امتحان لینا، اس طرح بھی ابدال ہوتا ہے، اس طرح بھی ابدال ہوتا ہے۔ کیا کہ جی۔ اور کبھی واقعہ ہوتا ہے ابدال آمدن اس کے لیے کہ ارادہ کیا جاتا ہے اس کے حفظے کے اعتبار کا بطور امتحان اس کے فائل سے، اس کے فائل سے، اے امتحان ناشیان من، فائل، بنایا ہے اس کو اقسام ابدال سے، اگرچہ بنایا ہے اس کے غیر کو اقسام قلب سے، جی تو یہاں اس کو ابدال سے بنایا لقلت مناسبت بالقلب، مگر یہ کہ انسب تھا جیسا کہ فرمایا امام سخاوی نے، بناتے اس کو کیسے؟ مرکب کے جوڑ دینا، و تسمیتہ بہی، اور وہ ہے کہ جوڑا جاتا ہے متن دوسری سند کے لیے جو اس کی سند نہیں ہے، اس لیے کہ مقصود بذات یا ترکیب اسناد متن با متن آخر، نہ کہ ابدال سند با اسناد آخر، بغیر اس کے لحاظ کیا جائے اس کی ترکیب کا، یہ نہیں ہے۔ مثال اس کی حدیث روایت کیا اس کو جریر بن حازم نے عن ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جب قائم کی جائے نماز و اقامت شروع ہو جائے تو پس نہ کھڑے ہوا کرو حتیٰ کہ تم دیکھو مجھے۔ یہ حدیث منقلب اسناد اس کی جریر بن حازم پر، اور یہ حدیث مشہور ہے یحییٰ بن کثیر کے لیے عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، جی ھذا ما قالہ وجی الدین، شارح نے کہا کہ یہ خطا فحش ہے کیونکہ کلام چل رہی ہے ابدال بطور امتحان، تو یہ تو اس کی مثال نہیں ہے، یہ تو اس کی مثال نہیں ہے، تو جو خطا ہوئی ہے وہی ہے جی۔ اور کبھی واقعہ ہوتا ہے ابدال آمدن اس شخص کے لیے کہ ارادہ کیا جاتا ہے اس کے حافظے کے آزمانے کا بطور امتحان، ابدال کے فاعل سے، یہ وہ جو کرنے والا ہے وہ اس کا امتحان لینا چاہتا ہے جی۔ اور کبھی واقعہ ہوتا ہے ابدال آمدن اس شخص کے لیے کہ ارادہ کیا جاتا ہے اس کے حفظے کے آزمانے کا بطور امتحان، حافظے کا بھائی، حفظے کا نہیں حافظے کا، وہ بلا ابھی حفظے کی شمدی ہے، حافظے کو آزمانے کا بطور امتحان ابدال کے فائل سے، کما وقال البخاری والوکیلی وغیرہما، جیسا کہ واقعہ ہوا امام بخاری کے لیے اور امام وکیلی کے لیے اور ان کے غیر کے لیے، جی جیسا کہ واقعہ ہوا امام بخاری کے لیے اور امام وکیلی کے لیے اور ان کے غیر کے لیے، ان کے غیر کے لیے، سمجھے ہی؟ وَشَرْطُهُ أَلَّا يَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ بَلْ يَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الْحَاجَةِ، بس یہ امتحان کی شرط یہ ہے کہ نہ مستمر رہے اس پر بلکہ ختم ہو جائے حاجت کے ختم ہونے کے ساتھ، جو ہی حاجت ختم ہو تو فوراً سند متن اصلی آپس میں جوڑ دیے جائیں، مجمع کو پتہ چل جائے کہ اصل بات یہ تھی یہاں امتحان لیا جا رہا تھا، گل کچھ مچ نہیں رہنی چاہیے تھی جی، یہ نہیں کہ بچوں کو پیشاب کرنے اٹھ گیا تو انہیں پتہ ہی نہیں پیچھے گل کی ہوئی ہے جی۔
کیا کہ اور شرط اس کی یہ ہے کہ نہ مستمر رہے اس پر بلکہ منتہی ہو جائے حاجت کے پورا ہونے کے ساتھ. اور شرط اس کی یہ کہ نہ مستمر رہے کون وہ فاعل اس پر کس پر اس ابدال پر بلکہ ختم ہو جائے کیا ابدال حاجت کے ختم ہونے کے ساتھ. حاجت کیا امتحان جی. فلو وقع الابدال عمدا لا لمصلحة بل للاغرار مثلا فهو من اقسام الموضوع. اور اگر واقعہ ہو ابدال آمادن کسی مصلحت کے لیے نہیں بلکہ وہ اغراب کے لیے کہ ساڈے کولو سنڈا نے جڑیاں کسے کول کونی ہے گیاں مثلا تو یہ اقسام موضوع سے ہے. یہ موضوع سے ہے. بے بڑی بیماری جڑی انسان نو چمڑ دی او شہرت او عجیب ہونا اس آکھیا کھوتا حلال ہے او لوکی جان دے کو نہیں سن تاں تماشا کیتا سارا جی. بس اگر واقعہ ہو ابدال آمدن نہ کسی مصلحت کی وجہ سے بلکہ للغراب اوپرا جی تو یہ موضوع کی اقسام سے سنیں ہی ولو وقع غلطا فهو من المقلوب او المعلل. اور اگر واقعہ ہو ابدال غلطی سے تو پھر یہ حدیث مقلوب ہو جائے گی یا معلل ہو جائے کیا کہ جی. اور اگر واقعہ ہو جائے ابدال غلطی سے تو یہ حدیث مقلوب یا معلل کی اقسام سے ہوگی. چلو جی. پس اگر واقعہ ہو ابدال آمدن نہ کسی مصلحت کے لیے بلکہ اغراب کے لیے مثلا تو پس وہ موضوع کے اقسام سے ہے. اور اگر واقعہ ہو کون غلطی کے اعتبار سے تو پس وہ حدیث مقلوب سے ہے یا معلل سے ہے جی. پس اگر واقعہ ہو ابدال آمدن نہ کسی مصلحت کی وجہ سے بلکہ اغراب کے لیے مثلا پس وہ موضوع کی اقسام سے ہے. علامہ اقیلی بے ضم عین و فتح کاف اقیلی وغیرہما اور وہ محمد بن عمر بن موسیٰ الحافظ المتقن الکبیر محدث الحرمین 322 میں فوت ہوئے. آپ کی کتاب میں سے علامہ اقیلی کی کتاب ضعفاء حدیث کی ضعیف راوی ذکر کیے ہیں جس طرح ابن حبان کی کتاب الثقات ہے سنیں ہی. تو باقی امام بخاری کا وہ واقعہ 100 حدیثاں جی وہ سارا لکھا جی پیچھے پڑھا سی ایک باری ہوئی اگے علامہ اقیلی انہاں لوکاں نے کیا کتاب دے بارے میں فرمایا اپنی کتاب ویکھو تو وہ بالکل جس طرح آپ نے آکھیا اسی طرح موجود سی جی. تو یہ انہوں نے امتحان لیا تھا جی. چل بے